الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کی سرپرستی میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کل دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں 31ویں دوحہ انٹرنیشنل بک فیئر 2022 کا افتتاح کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو کینیڈا کے وزیر برائے امیگریشن، مہاجرین اور شہریت کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ قطر کے انٹرنل سیکیورٹی فورس لکھویہ اور وزارت داخلہ کے اہلکاروں پر مشتمل ایک گروپ سعودی عرب پہنچ گیا ہے، جہاں وہ مشترکہ ٹیکٹیکل ایکسرسائز عرب گلف سیکیورٹی 3 میں شرکت کرے گا۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1123 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,51,693 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کل دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں 31ویں دوحہ انٹرنیشنل بک فیئر 2022 کا افتتاح کیا، جو 22 جنوری تک جاری رہے گا۔ نالج از لائٹ، یعنی علم روشنی ہے کہ سلوگن کے تحت منعقد کیے گئے اس کتاب میلے میں قطری، عربی اور انٹرنیشنل پبلشرز کی جدید ترین کتابیں اور مطبوعات، خاص طور پر امریکہ کی جانب سے کتابیں اور مطبوعات رکھی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ کو سن 2021 کے قطر امریکہ ثقافتی سال کی مناسبت سے اعزازی مہمان بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے بک فیئر کے مختلف پیویلینز کا دورہ کیا، جس کے دوران انہیں قطری، عربی اور غیر ملکی اشاعتی اداروں کے مواد اور حکومتی اداروں، عرب اور بین الاقوامی ثقافتی اداروں اور سفارتی مشنوں کی تازہ ترین مطبوعات، کتابوں اور مینuscripts یعنی مخطوطات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے بچوں کے کریٹرز گارڈن، دی عکاس سینٹر، یوتھ ہابیز سینٹر اور ویژول آرٹس سینٹر کا بھی دورہ کیا، اور متعدد قطری فنکاروں اور شوقیہ افراد کی تصاویر، پینٹنگز اور ڈاک کے ٹکٹوں کی کلیکشن کا جائزہ لیا، اور بک فیئر کی سائیڈ لائن میں مختلف ثقافتی سرگرمیوں، مذاکروں اور لیکچرز کے بارے میں متعلقہ افراد سے تفصیلات سنی۔ بک فیئر میں وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم بھی ایک ممتاز پیویلین کے ساتھ شرکت کر رہی ہے۔ پیویلین میں بہت سے تعلیمی ایونٹس اور ایکٹیویٹیز سے متعلق لٹریچر رکھا گیا ہے، جس سے گزشتہ صدی کی 50 کی دہائی سے قطر میں تعلیم کی ہسٹری اور ترقی کا پتہ چلتا ہے، اور اس جدید تعلیمی نظام کا بھی پتہ چلتا ہے جو وزارت اس وقت نافذ کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد آل عطیہ نے کل مسلح افواج کے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی نئی بلڈنگز کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں اس ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے کمانڈر بریگیڈیئر محمد زید رویلی نے انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اس کے ملحقہ اداروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور سروسز کے بارے میں بریفنگ دی۔ واضح رہے کہ اس انسٹیٹیوٹ میں انگریزی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، ریاضی، سائنس اور جنرل انجینئرنگ کے خصوصی کورسز پڑھائے جاتے ہیں، اور سائبر سیکیورٹی میں خصوصی انجینئرنگ کی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ افتتاحی تقریب میں قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النبت اور مسلح افواج کے کئی سینئر افسران نے بھی شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو کینیڈا کے وزیر برائے امیگریشن، مہاجرین اور شہریت سیان فرائسر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کینیڈا کی جانب سے انسانی امداد پہنچانے میں قطر کی سپورٹ پر شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر سماجی ترقی اور خاندان مریم بنت علی بن ناصر المسرد نے کہا ہے کہ ان کی وزارت پرائیویٹ تنظیموں اور انسٹیٹیوشنز کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے، کیونکہ وہ ان تنظیموں اور انسٹیٹیوشنز کی کارکردگی اور قابلیت پر یقین رکھتی ہے۔
انہوں نے ریاستی اداروں کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط بنانے اور قومی ترقی کے اہداف کے حصول میں اہم کردار ادا کرنے پر پرائیویٹ تنظیموں اور اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور جنرل اسمبلیوں کے سربراہان اور ممبران کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر کے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ اور وزارت داخلہ کے اہلکاروں پر مشتمل ایک گروپ سعودی عرب پہنچ گیا ہے، جہاں وہ مشترکہ ٹیکٹیکل ایکسرسائز عرب گلف سیکیورٹی 3 میں شرکت کرے گا۔ یہ ایکسرسائز سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں واقع سیکیورٹی اور تحفظ کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں رواں ماہ جنوری کے آخر میں شروع ہوگی۔ لخویہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس ایکسرسائز کا مقصد خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی ریاستوں میں سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینا اور سیکیورٹی کے اداروں میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور تجربات کے تبادلے کے لیول میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تھریٹس اور خطرات کے ممکنہ امکانات کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ منصوبہ بندی بھی کی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 3748 نئے کیسز، جبکہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں میں 439 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران میں وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 1123 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,51,693 ہو گئی ہے۔ ادھر متعلقہ اتھارٹیز نے ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے معاملے میں نافذ کیے گئے حفاظتی انتظامات اور بچاؤ کے اقدامات کی پابندی نہ کرنے کی پاداش میں مزید 317 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 258 افراد نے پبلک پلیسز پر فیس ماسک استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ 11 افراد نے اپنے سیل فون میں اعتراض ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کی تھی اور 5 اشخاص نے کرنٹین کی شرائط کی پابندی نہیں کی تھی۔ ملک کے اندر کرونا وائرس اور اس کی نئی قسم اومیکرون کی روک تھام کی کوششوں کے حوالے سے وزارت صحت نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ جس فرد کو کورونا کے خلاف ویکسین کی دوسری ڈوز لگوائے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہو تو اس کے لیے ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بوسٹر ڈوز وائرس اور اس کے اثرات سے بچانے میں بہت مؤثر اور اہم ثابت ہوئی ہے۔ وزارت صحت میں ویکسینیشن شعبے کا کہنا ہے کہ بوسٹر ڈوز لگوانے والوں کی تعداد اب 6,65,000 سے زیادہ ہو چکی ہے اور اس ڈوز کے کوئی بھی قابل ذکر سائیڈ ایفیکٹس نظر نہیں آئے۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ زبیگنیو رون نے خبردار کیا ہے کہ یورپ اس وقت 30 سال پہلے کی طرح جنگ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے یہ بیان ایسے موقع پر دیا ہے جب یوکرین اور روس کے معاملے میں جاری تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسے کم کرنے کے لیے سفارتی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کو کبھی بھی نیٹو میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ یورپ کی سیکیورٹی اور تعاون سے متعلق 57 ارکان پر مشتمل تنظیم OSCE کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ پولینڈ نیٹو کے ان ممالک میں شامل ہے جو مشرقی یورپ میں روس کے بڑھتے ہوئے سیاسی عزائم کے خلاف نمایاں طور پر مزاحمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ واجبات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے وینزویلا، سوڈان اور ایران سمیت 8 ممالک کو اقوام متحدہ کی 193 رکنی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس بات کا انکشاف اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس کی جانب سے جنرل اسمبلی کے موجودہ صدر عبداللہ شاہد کو لکھے گئے ایک خط میں کیا گیا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر سٹارز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ کے 14ویں راؤنڈ کے مقابلے میں الدوحیل نے الغرافہ کو 4-2 سے ہرا دیا ہے۔ دوسرے میچوں میں العربی کی ٹیم نے آسٹریلیا کی ٹیم کو 1-0 سے شکست دی، جبکہ الباکرہ کی ٹیم نے الخور کی ٹیم کو 4-1 سے ہرا دیا۔ 5ویں امیر کپ 2022 کے پری کوالیفائنگ راؤنڈ میں آج المرخیہ اور مسامیر اسپورٹس کلب کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اور ویسٹ انڈیز میں انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ ٹورنامنٹ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں بھارت، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
صاحب اسم امیر کی سرپرستی میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کل دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں 31ویں دوحہ انٹرنیشنل بک فیئر 2022 کا افتتاح کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو کینیڈا کے وزیر برائے امیگریشن، مہاجرین اور شہریت کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ قطر کے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ اور وزارت داخلہ کے اہلکاروں پر مشتمل ایک گروپ سعودی عرب پہنچ گیا ہے، جہاں وہ مشترکہ ٹیکٹیکل ایکسرسائز عرب گلف سیکیورٹی 3 میں شرکت کرے گا۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1123 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,51,693 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ میں الرحیم، یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ